دوستو تقریباً تمام مذاہب کے ماننے والے کسی نہ کسی صورت میں اس بات کے قائل ہیں کہ ایک دن اس دنیا نے ختم ہونا ہے، جبکہ اکثر ادیان کے پیروکار کا کہنا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی کا آغاز ہوگا جو کہ لا فانی ہوگی، اور اس زندگی کی تکلیف یا راحت کا دار و مدار ہماری موجودہ حیات مستار پر ہے، جس کے کردار عمل کی بنیاد پر آئندہ کی زندگی کی بنیاد ہوگی، اور اس ظاہری کائنات کے خاتمے کے دن کو ہی روز قیامت بھی کہا جاتا ہے، جس کی متعدد نشانیاں کتب ہائے دینی اور احادیث نبوی کی صورت میں موجود ہیں، جن میں سے ایک یاجوج و ماجوج کی آمد بھی ہے، اور یہی ہمارا آج کا موضوع سخن بھی ہے۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی متعدد نشانیوں کے بارے میں اپنی احادیث کے ذریعے ہمیں آگاہ کیا، لیکن ان میں یاجوج و ماجوج کی آمد ایک بہت بڑی نشانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ مذہبی اور تاریخی روایات کے مطابق یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور یہ قوم انہی کی اولاد ہونے کی بدولت اس نام سے پکاری جاتی ہے۔ سورہ کہف کے مطابق جناب ذوالقرنین نے ایک دیوار کے ذریعے اس شریر قوم کو پہاڑ کے پیچھے رہنے پر مجبور کر دیا، جس میں اگرچہ وہ اب تک نقب لگانے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن جب شام ہوتی ہے تو ان کا امیر یہ کہہ کر کام روک دیتا ہے کہ باقی کام کل مکمل کریں گے، لیکن جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو وہ دیوار بالکل اپنی سابقہ صورت میں موجود ہوتی ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی ہوگا جب ان کا سربراہ شام کو بغیر سوچے سمجھے اور بغیر ان الفاظ کے مانی جانے کہے گا کہ انشاءاللہ باقی دیوار کل گرا دیں گے، اور اگلا دن واقعی اس دیوار کا آخری دن ہوگا، لیکن ابھی شاید وہ وقت نہیں آیا، اور وہ لوگ اپنی مخصوص طرز حیات کے مطابق ایک علیحدہ دنیا میں جی رہے ہیں۔ جغرافیہ نویس اور مسلمان مورخین کے مطابق یہ دیوار غالباً کوہ کاف کے پہاڑوں میں یعنی قازقستان کے علاقے میں ہو سکتی ہے، جہاں کسی زمانے میں شمالی علاقوں سے آنے والے حملہ آوروں کو روکنے کے لیے 50 میل لمبی 90 فٹ بلند اور 10 فٹ موٹی دیوار بنائی گئی تھی، اور حضرت ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار بھی یہیں کہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ جب ان کے خروج کا متعین وقت آئے گا تو اس دیوار کو توڑ کر لا تعداد یاجوج و ماجوج دنیا میں پھیل جائیں گے، اور یہ جس سمت سے بھی گزریں گے اس علاقے کو بڑی تباہی سے دوچار کر دیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جب ان کا پہلا گروہ بحر طبریہ سے گزرے گا تو وہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ بحر طبریہ جو کہ دراصل اسرائیل کے علاقے میں ایک 13 میل لمبی اور 8 میل چوڑی جھیل ہے، جسے جھیل طبریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے، اور جب یہ وحشی قوم دنیا کو تباہ کرنے کے بعد بیت المقدس کے علاقے میں پہنچے گی تو کہے گی کہ زمین پر تو ہمارا قبضہ ہو چکا، اب آسمانوں پر بھی یلغار ہونی چاہیے، تو یہ آسمان کی طرف تیر اندازی کریں گے، اور قدرت خداوندی سے ان کے تیر خون آلود ہو کر واپس زمین پر گریں گے، جس سے وہ آسمان کی تسخیر کی خوش فہمی سے بھی مبتلا ہوں گے۔ ناظرین گرامی، یہ وہی زمانہ ہوگا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم تاریخ انسانی کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کو قتل کر کے فارغ ہی ہوں گے کہ ان تک اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچے گا کہ وہ قوم آزاد ہو چکی ہے، جس سے مقابلے کتاب دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام یا تو قلب بند ہو جائیں یا پھر کوہ طور کی طرف نکل جائیں، اور پھر آپ علیہ السلام اس حکم کے بعد اپنے حواریوں سمیت کوہ طور پہنچیں گے، اور جب ان کے خرود و نوش کا سامان ختم ہو جائے گا تو آپ علیہ السلام اللہ سے اس مصیبت سے نجات کی دعا کریں گے جو کہ قبول بھی ہوگی، اور اللہ ایک ایسے کیڑے کو پیدا فرمائے گا جو عام طور پر اونٹ یا بکری کی گردن میں پیدا ہوتا ہے اور انہیں مار دیتا ہے۔ یاجوج و ماجوج اس کیڑے کی یلغار سے فوری طور پر مر جائیں گے، جس کے بعد زمین ان سے یوں بھر جائے گی کہ ایک بالش بھر کی جگہ بھی خالی نہ ہوگی، اور اس کے بعد 2 کہانوں والے اونٹوں سے مشابہ پرندے آئیں گے جو مختصر ترین وقت میں زمین کو ان کی باقیات سے صاف کریں گے۔ یاجوج و ماجوج کے خاتمے کے بعد اس دنیا سے جنگوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہاں تک ہی اجازت چاہیں گے، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل اردو ٹاک پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔